بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تعاون فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو بھی اس بات کا تجربہ ہے اور میں نے بھی بارہا یہ چیز دیکھی ہے کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے ہمارے ملنے والوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، خاندان کے لوگوں کو کامیابیاں بھی ملتی ہیں اور ناکامیاں بھی ملتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی اس کی کامیابی ہے، میری نہیں، اور ناکامی اس کی ناکامی ہے، میری نہیں۔ لیکن میں آج یہ بات آپ کو ایک مختلف نقطہ نظر سے، ایک مختلف زاویے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ارد گرد اگر کوئی شخص ناکام ہوا ہے تو در حقیقت یہ اس کی ناکامی نہیں ہے، اس کا فیلور نہیں ہے، اس کا لاس نہیں ہے، یہ میرا لاس ہے۔ اور میرے ارد گرد اگر کوئی شخص کامیاب ہوا ہے، اس نے بہت اچھی اپنی زندگی بنا لی ہے، تعلیم میں، معاشرت میں، سیاست میں، معیشت میں، کاروبار میں، یا کسی بھی فیلڈ میں، اچھا ڈاکٹر ہے، اچھا کوئی ایکٹر ہے، سنگر ہے، تو در حقیقت یہ اس کی کامیابی جو ہے نا، وہ میری بھی کامیابی ہے۔ آپ ضرور اس پہ غور کریں گے اور شاید یہ بات اچنبھے کی لگے کہ کسی کی کامیابی میری کیسے کامیابی ہو سکتی ہے اور کسی کی ناکامی میری کیسے ناکامی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں اس بات پہ پورا یقین رکھتا ہوں کہ کسی کی کامیابی میرے ارد گرد رہنے والے لوگ جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میں نہیں جانتا، ان کی کامیابی اور ناکامی سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے میرا کوئی اس سے ریلیشن ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز و کرام میں، دوستوں میں، اگر کوئی شخص ناکام ہوتا ہے تو در حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ناکامی کا الٹیمیٹ امپیکٹ جو ہے وہ میری ذات پر بھی آئے گا، مجھے بھی محسوس ہوگا۔ میں بھلے اداس ہوں، میں بھلے کچھ ہو جاؤں، میں بھلے یہ بھی ہو کہ بھی وہ جب خوشحال ہوگا یا اس کے پاس کوئی وسائل ہوں گے یا اس کی کوئی پہنچ ہوگی یا اس کا کوئی ریلیشنز اچھے ہوں گے تو میں کبھی نہ کبھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور اس کو لاس ہو گیا اور وہ کسی نے چیز گم کر دی ہے، اس کا مال و متاع کے اندر کوئی کمی واقع ہوئی ہے، تو اب در حقیقت یہ میرا بھی لاس ہے۔ جہاں اس کا لاس ہے، یہ میرا بھی لاس ہے کہ میں جو کبھی اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا تھا، اس کی گھر جا کر رہ سکتا تھا، تو اب وہ نہیں ہے، تو انفیکٹ یہ میرا بھی لاس ہے۔ اسی طرح سے میں یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو در حقیقت میری یہ کامیابی ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ لاہور سے باہر کسی بھی بڑے قصبے میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، لاہور میں آپ کو کوئی کام پڑتا ہے۔ لاہور کے اندر 1.5-2 کروڑ کی آبادی کے شہر کے اندر یہاں پہ لاکھوں گھر ہیں، لیکن ہم کسی گھر کا دروازہ ناک نہیں کر سکتے کہ میں نے رات آپ کے پاس رہنا ہے، مجھے کھانا دیں یا مجھے ضرورت پوری کریں۔ لیکن ہم کسی دوست کا، عزیز و اقارب کا ہی دروازہ ناک کر سکتے ہیں، ہم اسی کے گھر جا کر رات رہ سکتے ہیں۔ تو انفیکٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرا دوست کوئی عزیز جو ہے اس نے لاہور کے اندر اپنے ایک اچھا سیٹ اپ بنا لیا ہے اور میں کسی گاؤں سے آیا ہوں اور مجھے لاہور میں اس کی مدد کی ضرورت ہے، اگر وہ کامیاب ہے تو اس کی کامیابی کا فائدہ مجھے بھی ہوگا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ ناکام ہو گیا زندگی میں، اس کے لاسز ہو گئے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اب میرے لیے بھی ایک مسئلہ ہے کہ میں اگر لاہور آؤں گا تو میں تو اس کے گھر نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی کامیاب ہو گیا، ایک اچھا سرکاری افسر ہو گیا، تو در حقیقت یہاں پر کروڑوں سرکاری افسر موجود ہیں، یہاں پہ کروڑوں گھر ہیں، ہمیں کسی کے گھر سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر میرا عزیز و اقارب کا کوئی گھر ہے، کوئی آفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بھی کسی بھی جگہ پر ہے، تو یقینی طور پر میں اس سے مدد بھی لے سکتا ہوں، مشورہ لے سکتا ہوں، کوئی مالی مدد لے سکتا ہوں، کوئی کہنے کلوانے کی مدد لے سکتا ہوں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو در حقیقت یہ میرا لاس ہے۔ لیکن ہم زندگی میں تھوڑا سا الٹ کرتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا ہمیں کسی کے کوئی محلے میں، گلی میں، شہر میں جتنے مرضی بڑی گھر بنا لے، کوٹھی بنا لے، نئی کاریں لے لے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتا، او گاڑی آ رہی ہے، مرسیڈیز آ رہی ہے، او بڑا کوٹھی بنا لی ہے، او بہت اچھی۔ لیکن جیسے ہی ہمارا عزیز و اقارب میں سے، دوستوں میں سے کوئی آتا ہے اور اس نے کوئی بڑی چیز بنا لی ہوتی ہے تو ہمیں اسی سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہم اسی کے کہتے ہیں، دیکھو جی یہ کل تک تو سائیکل پہ پھرتا تھا اور آج یہ کیا کام کر رہا ہے، آج یہ تو کل تک مجھ سے پیسے ادھار واپس نہیں دیتا تھا اور آج یہ اتنا امیر ہو گیا۔ وہ بھائی میرے بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ لاکھوں گھر ہیں، لاکھوں کاروبار ہیں، لاکھوں گاڑیاں ہیں، ان کی ہمیں تکلیف نہیں ہے، اس کی تکلیف ہے جس کے گھر ہم جا سکتے ہیں،
ہم کسی بگانے کے گھر تو نہیں جا سکتے، اپنے عزیز و اقارب کے گھر ہی جا سکتے ہیں۔ اس کی ہمیں تکلیف ہے، اس کی گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں، اس سے پیسے ادھار لے سکتے ہیں، اس کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں، تو در حقیقت ہمیں اس سے خوش ہونا چاہیے کہ او مائی گاڈ، بہت اچھا ہوا آپ نے لاہور میں گھر بنایا، تو کبھی آئیں گے تو ہمیں دقت نہیں ہوگی کہ ہم لاہور میں رہیں۔ تو ہمیں تکلیف اس سے نہیں ہونی چاہیے، اس سے ہمیں حسد نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے کوئی ناکام ہو جائے تو ہمیں یہ نہیں خوش ہونا چاہیے۔ ہم سب لوگ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، بے شمار لوگ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ جیسے ہی کوئی ہمارا قریبی دوست جو ہے وہ ہو جائے تو پھر ہم باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں جی کل تک تو یہ ناک منہ چڑھا کر پھرتا تھا، ہم سے بات نہیں کرتا تھا، اب آیا نا زمین کے اوپر۔ او بھائی یہ زمین پر وہ نہیں آیا، ہم بھی آ گئے ہیں۔ ہم اگر وہ زمین پہ نہ ہوتا، آسمان پہ ہوتا، تو ہم بھی اس سے جا کر مل لیتے، لیکن وہ تو زمین پر آ گیا، تو اس کا مطلب ہم بھی زمین پر آ گئے۔ آئیں اس سوچ کو بدلیں کہ میرے عزیز، میرے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ جو ہیں اگر وہ کامیاب ہیں تو در حقیقت ان کی کامیابی سے مجھے بھی فائدہ ہو سکتا ہے، یہ میری ہی کامیابی میں سمجھوں گا۔ اور اگر وہ ناکام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ناکامی کا نقصان مجھے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم اس ایک فکرے سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ارد گرد لوگوں کو ہم کامیاب کرنے میں مدد کریں، اور ارد گرد دوستوں کو اگر کوئی ان کا نقصان ہو تو ان کو نقصان سے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کی کامیابی میری کامیابی ہے، ان کا نقصان، ان کی ناکامی میرا نقصان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سوچ کو ڈیولپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بات اچھی لگے تو آپ دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو دین اور دنیا کی تمام تر بلائیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔